زنیرہ اسلام آباد میں ایک کمپیوٹر انجینئر ہے، اس کی عمر 26 سال ہے۔ اس کی ماں بہت پریشان ہے کہ شادی کے لیے نہیں مان رہی، حالانکہ اچھے رشتے آ رہے تھے، 3-4 سال سے ماں باپ منانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن زنیرہ کے دل میں ایسا ڈر بیٹھ گیا ہے شادی کا، مردوں کا، اپنے ارد گرد جس قسم کی شادیاں وہ دیکھ رہی ہے، جس طرح کے حالات وہ سن رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے، تو اس کے دل میں کچھ ایسے خوف بیٹھ گئے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے صرف اپنے کیریئر پر فوکس کرنا ہے، میں نے شادی نہیں کرنی۔ تو اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہے، کہتی ہے کہ بلال بیٹا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، بیٹی کو کس طرح سے مناؤں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، میری راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کیسے 1 سال گزر جاتا ہے، اور اچھے رشتے بار بار تو دروازے پر آ کر دستک نہیں دیتے۔ کم از کم 3 اچھے رشتے تو زنیرہ ویسے ہی دیکھنے سے بھی پہلے ٹھکرا چکی ہے۔ ایک ان میں سے آیا اور باقی دونوں کو تو اس نے آنے بھی نہیں دیا، کیونکہ اس کے دل میں کچھ ایسا ڈر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ڈیسائیڈ ہی کر لیا ہے کہ جیسے اس نے شادی نہیں کرنی۔ تو ہم لوگ بہت پریشان ہیں اپنی بیٹی کے لیے کہ ایسے کیسے زندگی گزرے گی۔ آخر اسلام آباد میں ابھی لیٹلی یہ پتہ چلا ہے کہ بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈائیورس اور مینٹیننس ریلیٹڈ کیسز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ہر گھنٹے 38 طلاق اور مینٹیننس ریلیٹڈ کیسز فائل کیے جا رہے ہیں، اور 1 جنوری سے اس سال تقریباً 45,000 سے زیادہ طلاق اور مینٹیننس کے کیسز دائر کیے جا چکے ہیں۔ یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایسے ہو رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ تو ناظرین، میں نے کیا کہا؟ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس مسئلے کے اوپر بات کریں گے کہ آپ نے بھی ہو سکتا ہے کہ ریلز دیکھی ہوں کہ اسلام آباد میں شرح طلاق بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سماجی مسئلہ ہے، کیونکہ ایک جب طلاق ہوتی ہے تو خالی دو بندوں کے بیچ ڈویژن نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اثرات دورس ہوتے ہیں، پورے پورے خاندان افیکٹ ہوتے ہیں، اور جو امیجیٹ متاثرین ہوتے ہیں ان کی بھی پوری زندگی کے اوپر ایک چھاپ پڑ جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس سے ڈیل کر لیتے ہیں، کچھ لوگ لائف لانگ ایک ٹراما میں رہتے ہیں، کافی حد تک ریکور تو کر ہی جاتے ہیں وقت کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہوتی ہے۔ بہت سی ریزنز ہیں طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک جو سب سے، اگر میں دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات کروں تو وہ یہ ہوگا کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور وسائل کی کمی ہے، جس کی وجہ سے فرسٹریشن بڑھ رہی ہے لوگوں میں۔ جب ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور افورڈ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو موڈ اچھا نہیں رہتا تو چپکلش ہوتی ہے، آرگیومنٹ ہوتا ہے اور غصہ ہوتا ہے۔ لڑکیاں بھی بہت زیادہ منہ پھٹ ہو گئی ہیں، رسپیکٹ نہیں کرتی ہسبینڈس کی، اور ہسبینڈس بھی بہت اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، اور ان کے دل سے صلہ رحمی اور نرمی کا گوشہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، لڑکیوں کو تو ان کی ریزنز پتہ ہوں گی، لیکن لڑکوں کا یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی جب جیب خالی ہوتی ہے تو انسان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے۔ پھر جب بھی کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک طرح سے اس کا ڈیفنس میکنزم ہوتا ہے کہ پیسے تو ہیں نہیں پاس، تو آواز اونچی کر کے اپنا روب اور دبدبہ دکھایا جائے۔ یہ خود بخود ہی ہوتا ہے، ایک انسان کا نفسیاتی رد عمل ہوتا ہے مشکل حالات کی طرف، کہ جب وہ ادروائز سولوشن نہیں لا پا رہا ہوتا تو بس اپنی آواز اونچی کر دیتا ہے تاکہ اس شور میں اصل مسئلہ دب جائے کسی طرح سے، لیکن وہ دبتا نہیں ہے، وہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ جب دلیل سے اپنے آپ کو ٹھیک ثابت نہیں کر سکتے، دوسرے کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، تو گالم گلوچ پر آ جاتے ہیں اور بدتمیزی پر آ جاتے ہیں، آواز اونچی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کے پاس جب پیسہ نہیں ہوتا اور وہ جینیونلی پرووائڈ نہیں کر سکتے اپنی فیملی کے لیے، تو غصے میں آ جاتے ہیں، تاکہ ایک تو ان سے فرمائشیں بھی کم سے کم کی جائیں، اور اگر کی جائیں تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا ضروری ہے اور کیا فالتو ہے، اور اس میں اس کو بحث نہیں چاہیے۔ اس وجہ سے بہت سے مرد غصہ کرتے ہیں بہت زیادہ۔ جیسے فرض کریں ایک بیوی کو ایک نیا ڈریس چاہیے،
فرض کریں کسی دوست کی شادی پر پہننا ہے یا کوئی بھی ضرورت ہے، وہ دیکھتی ہے کب اس کے شوہر کا موڈ اچھا ہو، کیونکہ جب موڈ اچھا ہوگا تو زیادہ قائل کرنا نہیں پڑے گا، وہ بندہ جلدی مان جائے گا۔ تو جب پیسوں کی کمی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ آرگیومنٹس ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں اور میاں بیوی لڑتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو چپ کرانے کی کوشش ہوتی ہے، رسپیکٹ نہیں ہوتی، اور جہاں سے رسپیکٹ ختم ہو جائے تو وہاں لو تو زندہ رہتا ہی نہیں اس کے بعد۔ تو ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو بیسکلی دیر از سچ اے بگ امبیلنس بٹوین نیڈز اینڈ اسپینڈنگ پاور یا افورڈیبلٹی، مطلب کہ ضروریات بہت زیادہ لوگوں کی بڑھ گئی ہیں اور پیسے نہیں ہیں۔ اور پیسے تو اب حالانکہ لوگ پہلے سے زیادہ کما رہے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر سوچنا پڑتا ہے، ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں کہ یہ ضروری ہے یا نہیں، وہ ضروری ہے یا نہیں۔ پھر سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں سے ایک کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ سچویشن کتنی کریٹیکل ہے، وہ اس وقت بھی اس ٹرموئل میں سے گزرتے ہوئے بھی اپنی ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ جو دوسرا پارٹنر ہوتا ہے وہ پھر غصے میں پھٹ پڑتا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ حالات کیا چل رہے ہیں، لیکن سمجھ آتے آتے کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کی ایک تھوڑی سی فنی لیکن ریلیونٹ اگزامپل میرے ذہن میں ابھی یہ آئی ہے کہ ٹائٹینک میں جب ٹائٹینک ڈوب رہی ہوتی ہے تو ڈوبتے ڈوبتے بھی کیٹ ونسلیٹ کی ماں یہ پوچھ رہی ہوتی ہے مینیجر سے کہ آر دا پیپل بینگ سیٹڈ اکارڈنگ ٹو کلاس، یعنی جو لوگ جہاز سے اتارے جا رہے ہیں چھوٹی بوٹس میں، ان کی زندگی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ اپنی کلاس کے مطابق بوٹس میں بٹھائے جا رہے ہیں۔ یعنی اس کو ابھی تک یہ خبر نہیں تھی، حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ جہاز کنفرم ڈوبنے والا ہے اور وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اس وقت پیسہ میٹر نہیں کرتا، اس وقت ہر بندے کی جان ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح اس وقت پاکستان میں بہت سے گھروں میں بہت سی بیویوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کس قدر مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور خاص طور پہ وہ فیملیز جس میں صرف ایک بندہ پیسہ کما رہا ہے، وہ کتنی مشکل سے ہر چیز پوری کر رہا ہے، کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو ری وزٹ یور پرائیورٹیز اینڈ ریئلی فائنڈ آؤٹ کیا ضروری ہے کیا فالتو ہے۔ لیکن کچھ بیویاں یہ سمجھ نہیں رہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ تو جذباتی ہو کر غصے میں آ کر طلاق دے دیتے ہیں۔ دے ڈونٹ ریئلی مین ٹو ڈو دیٹ، بعد میں بہت سے لوگوں کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے، لیکن اٹس آلریڈی ٹو لیٹ جب وہ ہوتا ہے، لیکن دیٹس وائی اٹس ہیپننگ۔ سو میرے خیال میں ون تھنگ دیٹ کین بی ڈن اباؤٹ دس، ایک تو ڈیمیج ہو چکا جو لوگوں نے بھر بھر کے کہنا پڑے گا اس طرح سے کہ بچے پیدا کیے۔ اصل میں جیسے ہم اگر اولڈ جنریشن کو دیکھیں، جیسے ہمارے دادا دادی نانا نانی کی جو جنریشن تھی، وہ ٹائمز بہت ڈفرینٹ تھے۔ ایک تو جلدی شادیوں کا ٹرینڈ بھی تھا، کئی جگہوں پر ایک سے زیادہ شادیوں کا ٹرینڈ بھی تھا، اور کافی زیادہ بچوں کا ٹرینڈ تھا کہ ایٹ لیسٹ 4 5 6 بچے ہر فیملی کے ہونے عام تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے آنیسٹلی، اگر اف وی لک بیک، کہ اس سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ ہم سے زیادہ پریویلیجڈ زندگی کسی حد تک گزار گئے کہ دے کوڈ ایون ڈو حج، ملٹیپل عمرے، ملٹیپل حج، حالانکہ ان لوگوں کی ایجوکیشن بھی نہیں تھی، لیکن سم ہاؤ یہ سسٹم چل رہا تھا۔ پھر جو ہمارے پیرنٹس کا دور تھا، میرے خیال میں شاید وہ تو بہت ہی گولڈن زمانہ تھا کہ کچھ ترقی بھی کافی ہو گئی تھی اور لوگ افورڈ کر سکتے تھے، لیکن بچے پیدا کرنے کا ٹرینڈ اس وقت بھی اسی طریقے سے تھا، زیادہ بچے۔ اب زمانہ وہ قیامت کی چال چل گیا ود ان اسپیشلی دا لاسٹ 15 ایئرس۔ لوگوں نے ریئلائز نہیں کیا، لوگوں کو عقل آتے آتے آئی، لیکن بچے پیدا کرنے کا ٹرینڈ اسی طرح سے جاری رہا جس طرح سے پہلے 2 جنریشنز میں یا ان سے پہلے تھا۔ لوگوں نے ایک کانسیپٹ بنایا ہوا تھا کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، بچی بڑی ہو رہی ہے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اور پھر بچے ہوں گے تو بہت سارے بچے ہوں گے اور چل جائے گا کام۔ لیکن اگر حقیقت
دیکھی جائے تو آج کے دور میں ایک ایوریج پاکستانی فیملی کے لیے ویسی پڑھائی افورڈ کرنا ممکن نہیں ہے جیسی ان کو خود ان کے والدین نے دلوائی. ایک بچے کے لیے بھی افورڈ کرنا مشکل ہے تو کہاں 4 بچے 5 بچے ان کی ضروریات کہاں سے پوری ہوں. مطلب جو میرے جیسے پیرنٹس ہیں پاکستان میں، مطلب میری جنریشن کے، وہ جن سکولز سے پڑھے ہیں وہ بہت اچھے سکولز تھے، لیکن ظاہر ہے ان سے بھی بہت زیادہ مہنگے سکولز اس دور میں بھی ہوتے تھے. لیکن آج کے دور میں اپنے بچوں کے لیے یہ والدین ان سکول کی طرف بھی حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار ان سکولوں میں تو ہم خود پڑھے تھے. مطلب یہ کوئی بہت آؤٹ کلاس نہیں تھے، یہ افورڈ کر سکتی تھی ایک مڈل کلاس فیملی، ٹھیک ٹھاک سکول تھے، لیکن ان سے زیادہ اچھے سکول بھی ہوتے تھے. لیکن اب ہم جب والدین بن گئے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی باری آئی ہے تو ہم ان سکولوں جوگے بھی نہیں رہے اپنے بچوں کے لیے. مطلب یہ بھی آؤٹ آف ریچ ہیں، مطلب یہ بھی پریویلیج بن گئے ہیں ان میں پڑھا پانا بھی. اور یہ ایک ریالٹی ہے. یقیناً جو پاکستان سے مڈل کلاس فیملیز دیکھ رہی ہیں میری ویڈیو، اگر آپ تو نیچے کامنٹ ضرور کر کے اپنے خیالات شیئر کریں. تو ایک تو جو ہونا تھا ہو چکا، اب تو جو آبادی ہے سو ہے. لیکن ون ٹیک اوے فرام دا سچویشن از، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اب یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کو سوچ سمجھ کر اپنی فیملی پلان کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ بات تھوڑی بولڈ لگے سننے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی پاکستان جیسے ملک کی ریلیونس سے، کیونکہ وہاں آبادی کا ایک اٹس بمبارڈمنٹ، بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ. اسپیشلی میں پاکستان میں پہلے رہتا تھا، اتنا فیل نہیں ہوتا تھا کیونکہ آئی واز بورن اینڈ براٹ اپ دیئر. لیکن جب سے کینیڈا آیا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ خالی خالی سڑکیں اور اپنی پرسنل سپیس اتنی زیادہ ہے ہر بندے کی. اس کی وجہ سے نا ایک ٹھہراؤ آتا ہے، ایک بیلنس آتا ہے، اینڈ دا کنسرنڈ اتھارٹیز اور حکومت از ان اے بیٹر شیپ اینڈ پوزیشن ٹو میک دا آپٹیمل یوز آف ریسورسز. لیکن جہاں کربلاہٹ مچی ہوئی ہو، آبادی کا طوفان آیا ہوا ہو، وہاں پھر کوالٹی اوبویسلی کمپرومائز ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہیں گے کامنٹس میں کہ یہ تو آپ بڑی ہی غلط بات کر رہے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آبادی کم ہونی چاہیے، یہ تو ہر بچہ اپنا رزق خود لے کے آتا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح سے تو اسلام میں ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد کو 4 شادیاں کرنی چاہیے؟ بیکاز ہر شادی اپنے ساتھ جو رسپانسبلٹی لے کر آتی ہے وہ ہر مرد پورا نہیں کر سکتا. وہ ایک کے حقوق نہیں ادا کر سکتا، وہ 2 کے کیا کرے گا، چاہے جائے کہ 3 یا 4. تو اجازت ہونا ایک چیز ہوتی ہے، لیکن ایوری تھنگ دیٹ یو کین ڈو از ناٹ نیسسریلی سم تھنگ یو شوڈ ڈو. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کچھ مرد ڈیفینیٹلی اتنے ریسورسفل اور افورڈنگ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے ایک سے زیادہ شادیاں بھی افورڈ کرنا. اور اسی طرح سے ہر فیملی کی فائنینشیل سچویشن ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ فیملیز زیادہ بچے افورڈ کر سکتی ہیں، لیکن ان کی دیکھا دیکھی یہ سمجھ کے کہ معاشرے کا ایک سرٹن ٹرینڈ ہے، ہر فیملی بغیر اپنی سچویشن دیکھے بہت زیادہ جب بچے ہوتے ہیں تو پھر شرح طلاق بھی اسی طریقے سے بڑھ رہی ہے. تو ون ٹیک اوے میسج میرا یہ رہے گا کہ اب جو لوگ شادیاں کر رہے ہیں یا فیملی پلان کر رہے ہیں، بہت سوچ سمجھ کر ڈیسائیڈ کریں کہ ان کی فیملی کا سائز کیا ہونا چاہیے. اٹس ناٹ فار می ٹو ڈکٹیٹ اینی بڈی، بٹ میں یہ کہوں گا کہ اب دور پہلے جیسا نہیں ہے. تو ایک بچہ یا بچی جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ جو ایکسپینسز لے کر آتا ہے، اگر آپ نہیں پورا کر سکتے پھر آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے اوپر غصہ نکالتے ہیں، اور اینڈ بائی دا ٹائم یو ریئلائز دا ڈیمیج از آلریڈی ڈن. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اسپیشلی کمنگ فرام پاکستان، یہ جو بہت زیادہ بچے ہیں ان کی کل کو آپ کو خود شادیاں کروانی پڑیں گی. اینڈ جسٹ ریئلائز کہ آپ جو پچھلے دور میں پل بڑھ کے بڑے ہوئے اور شادی شدہ ہے، somebody from 30s 40s is listening to me، تو اس وقت بھی رشتے اچھے ڈھونڈنا کتنا مشکل تھا. تو آگے جو دور آ رہا ہے، لوگ اپنے ہر گھر کے اندر نا ایک طوفان مچا ہوا ہے پاکستان میں.
لوگ نہیں مینیج کر پا رہے ایکسپنسز، لوگ نہیں ڈیل کر پا رہے سچویشن سے. اینڈ آئی ڈونٹ سیریسلی بلیم دیم، کیونکہ سچویشن ہے ہی اس قدر خوفناک کہ روپے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. مطلب ایک چاول کی پلیٹ، ایک سیور کی پلیٹ آپ کو پہلے 150 پونے 200 روپے میں مل جاتی تھی، اب وہ آپ کو 950 روپے کی مل رہی ہے. مطلب روپے کی ویلیو کیا رہی؟ 1000 روپے کی کیا ویلیو رہی؟ کچھ بھی نہیں. اٹس جسٹ اٹس بیکمنگ ویٹ لیس، اور آپ کی ضروریات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سو ایک کام سب سے امپورٹنٹ، وہ لوگ جو اب یہ کرنے کی، اب یہ ڈیسیجن انہوں نے لینا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی فیملی کو بہت سوچ سمجھ کے پلان کریں. فیملی پلاننگ کا بہت پہلے سے پاکستان میں آیا تھا، اس لوگوں نے کافی معیوب بھی سمجھا اس چیز کو. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری روایات، ہمارے کلچر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا کانسیپٹ. لیکن دین یو سی دا ریزلٹ. کھانے کی کمی نہیں ہوتی. عام سی تنخواہ میں 4-5 بچے بھی ہوں نا، تو خالی اگر سوکھی روٹی پیاز کے ساتھ یا ابلے ہوئے چاول کھانے ہوں تو گزارا ہو سکتا ہے. لیکن دور یہ آ گیا ہے کہ ارد گرد آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر فیملی اپنے بچے کو زنگر کھلا رہی ہے، اسکٹلز لے کر دے رہی ہے، آئس کریمز کھا رہے ہیں، ڈائن آؤٹ کر رہے ہیں، فوڈ کورٹ میں سینٹورس میں جا جا کر کھا رہے ہیں، گھر میں ڈیلز منگوا رہے ہیں. مطلب ایک شاہانہ کانسیپٹ بن گیا ہے کھانا. کھانا از ناٹ سم تھنگ کہ کھانے کا وقت ہوا اپنی ضرورت پوری کی. اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ ہر بچہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بھوک رکھ کے کھاؤ اور پیٹ بھر بھر کے مت کھاؤ. اسلام نے یہ تک ڈکٹیٹ کیا ہے کہ ایک سرٹن پورشن آپ کو پانی کے لیے رکھنا چاہیے اپنی بھوک میں، ایک سرٹن پورشن کھانے کے لیے، ایک سرٹن پورشن بس خالی ہوا کے لیے. لیکن کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ ہم ایک طرف تو اسلام کو دیکھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ہے ہر بچہ اپنا رزق لے کر پیدا ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم لوگوں نے ایک شاہانہ طرز زندگی اپنایا ہوا ہے اور اس کی طرف زیادہ سے زیادہ ہم بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں دیکھا جائے تو لوگ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں. لیکن پاکستان میں پہلے ناشتہ ہوگا، پھر دن کا کھانا ہوگا، پھر رات کا کھانا ہوگا، اس کے بیچ میں شام کا ناشتہ، شام کی چائے، ہلکا پھلکا سموسہ جلیبی ہوگا. مطلب چٹٹ پچٹ لگا ہی رہتا ہے پورے دن. تو یہ ایٹنگ ہیبٹس صرف میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کیونکہ خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس طرح سے ہر معاملے میں بے انتہا پاکستان میں لوگوں نے اپنے اخراجات کو اننیسیسریلی بڑھا لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پھر کم پڑ جاتے ہیں پیسے اور فرسٹریشن ہوتی ہے. اب کھانا کھانا ہے تو یہ نہیں کہ کھانے کا وقت ہوا ہے تو بس ایک روٹی کھا لی اور بھوک ختم کی. نو. It has become something you indulge in, you enjoy, you celebrate, and that costs tons of money when you have especially a big family. چلے کھانا آپ نے پھر بھی جیسے تیسے افورڈ کر لیا، لیکن آپ کیا ہر ایک کو اس لیول کی تعلیم دلوا پا رہے ہیں؟ خود سے یہ کوشچن کریں اور اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا ایک پاکستانی فیملی، ایک مڈل کلاس پاکستانی فیملی اپنے ہر بچے کے لیے ایک اچھے اسکول کی تعلیم افورڈ کر پا رہی ہے. اینڈ دیٹس اونلی ویئر اٹ بگنس. اسکول ایکسپینس از نتھنگ. واٹس کمنگ اہیڈ وہ تو مقابلہ ہی نہیں ہے، جو کالج کے بعد یونیورسٹی ایکسپینسز ہیں. اینڈ دین وہ دور ہوتا ہے جب لائف میں صحیح بھونچال آتا ہے ماں باپ کے، جب رشتے ڈھونڈنے ہوتے ہیں، پھر شادیاں کرنی ہوتی ہیں. ایون یہاں ویسٹرن کنٹریز میں، کینیڈا میں شادی ہیز بیکم سو ایکسپینسو کہ لوگوں کے لیے یہ زیادہ آسان رہتا ہے کہ ٹکٹس بک کروا کے پاکستان یا انڈیا جا کر شادیاں کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہاں ایک ہال بک کروا کر، کیونکہ اٹس سو ایکسپینسو. اٹس لائک اٹ کین رینج فرام 40,000 to 80,000 ڈپینڈنگ اپون ہاؤ لیوش یو میک اٹ. اور پاکستان میں بھی اسی طرح سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ وسائل کم ہیں اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. فرسٹریشن اس کی وجہ سے تھرو دا روف ہے لوگوں میں، اور عدم برداشت ہے. فرسٹریشن جب ہوتی ہے نا تو پھر انسان میں صبر بھی نہیں رہتا، پھر اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ختم ہو جاتا ہے. کہیں کا غصہ کہیں نکال رہا ہوتا ہے انسان، اور اوور ری ایکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے شادی کا جو ایک نازک رشتہ ہے، جو پیار کی کھاد سے وہ پودا پروان چڑھتا ہے،
تو وہ پیار ہی ختم ہو جاتا ہے اور وہ پودا بھی سوکھ سڑ کے مر جاتا ہے. بہت سے لوگوں کی تو آنیسٹلی گھسٹ رہی ہیں شادیاں. وہ پوری پوری عمر لگانے کے بعد بھی, کوشش کرنے کے بعد بھی, دے آر جسٹ ڈریگنگ اٹ. وائی دے آر ڈریگنگ اٹ؟ بیکاز بچے انوالوڈ ہیں, ان کا فیوچر انوالوڈ ہے. وہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ اس کو ختم کر دیں, اور ساتھ اس رشتے کو چلانا اتنا مشکل ہے کہ دیٹس ٹیکنگ ایوری تھنگ آؤٹ آف دیم, دیٹس ڈریننگ دیم مینٹلی, ایگزاسٹنگ دیم ایموشنلی, فزیکلی, اور ان کی فرسٹریشن کو اور بھی زیادہ بڑھا رہا ہے. کہنا آسان ہوتا ہے ایک دفعہ جب شادی ہو جائے کہ بھئی اگر نہیں نبھ رہی, اگر نہیں چل رہی تو چھوڑ دو نا, ختم کر دو, بس کر دو. لیکن بس کرنے کے بعد جو کانسیکوینسز ہیں وہ تو پھر اس کے بعد پتہ چلتے ہیں, اور بہت لوگ اس کے بعد پھر سوچتے ہیں ہائے ایسا نہیں ہی کیا ہوتا. سو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب بہت سوچ سمجھ کے چلنے والی بات ہے. سب سے پہلے لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب دور وہ نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا. سو ایک تو شادیاں کریں بھی تو بہت سوچ سمجھ کر, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سب نے ہی شادی کرنی ہے. لیکن آپ کو آنیسٹلی سوچنا چاہیے کہ ڈو یو ہیو دا مینس اینڈ ریسورسز, ڈو یو ایون ہیو دا پلیس. اگر آپ کا ایک چھوٹے سے گھر میں پہلے ہی 10 بندوں کی فیملی رہ رہی ہے, اس میں آپ ایک اور کو لے آئیں گے, پھر آپ ایک بچہ, 2 بچے, جگہ بھی کہاں ہے, جگہ بھی کہاں ہے. اس کمبائنڈ فیملی سسٹم میں ایک فیملی کو اگر ایک کمرہ الاٹڈ ہے بھی, تو آپ اپنے ہر فیملی 5 6 بچے پیدا کرے گی, تو وہ بچوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں کیسے رہیں گے؟ سو یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہر بندے کو کہ کس بندے میں کیپیسٹی ہے, کس بندے کی مزاج میں بھی وہ نرمی ہے, وہ ٹھہراؤ ہے, تو شادی کریں. ورنہ اپنی اور دوسروں کی زندگیاں مشکل میں مت ڈالیں. اور جو بندے شادی کر لیں وہ سوچ سمجھ کر اپنی فیملی پلان کریں, اپنے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے. عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, جو بہت لوگ لے نہیں رہے. لوگوں نے ابھی بھی پارٹی ٹائم کیا ہوا ہے, ایزی لیا ہوا ہے اس چیز کو. اینڈ بائی دا ٹائم دا واٹر اسٹارٹس ٹو گیٹ ہاٹ, اینڈ بیفور جسٹ ریچنگ دا بوائلنگ پوائنٹ, ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو ہم بہت ہی مشکل میں آ گئے, لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ اب اس سچویشن میں ہیں بہرحال کہ مشکلات فیس کر رہے ہیں, ان کے بچے آلریڈی ہو چکے ہیں, بس یہ ہے کہ اب اللہ سے دعا کریں. سب سے پہلی تو بات یہ کہ لوگ بے نمازی بھی بہت ہیں, اور نماز نہ پڑھنے کی ایک نحوست ہوتی ہے جو اس فیملی کو انکیپسولیٹ کر لیتی ہے اور اس کو بلینکٹ کر لیتی ہے. تو ایک تو یہ میک شور کریں کہ گھر میں ہر بندہ نماز پڑھتا ہو جو اس ایج کا ہو جس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. ایوری سنگل پرسن, مین, وومن, بوائے, گرل, شوڈ ڈو نماز. آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن نہ لگتا ہو اس مسئلے کے ساتھ, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی روحانی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کی زندگی میں بہت سی بلیسنگز لے کر آتی ہے اور اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتی ہے, اور بہت سے مسائل آپ کے حل ہوتے ہیں. زنیرہ کی امی کہتی ہیں کہ اصل میں اس کے سامنے اس طرح کے کچھ کیسز ہوئے ہیں. ایون اس کی بڑی بہن کی شادی بھی گھسٹ ہی رہی ہے. اس کی شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں ابھی, لیکن اس کا بھی ایکسپیرینس بہت برا رہا ہے. ایک تو جو اس کے بہنوئی اور ان کی گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں دیا کچھ بھی نہیں, حالانکہ تقریباً 15 سے 20 تولے سونا ڈالا تھا بڑی بہن کو. وہ سونا بھی بیچ کر انہوں نے کھا لیا, اس کا ایون حق مہر بھی اپنے بزنس میں انویسٹ کروا دیا. اس کے بعد اس کو کوئی بھی ریٹرن نہیں ملا, اور یہ تانا تو بدستور ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. تو اس کی بہن بھی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے, لیکن بچوں کی وجہ سے وہ گزارا کر رہی ہے. تو زنیرہ یہ دیکھتی ہے کہ بہن کی بھی شادی گھسٹ ہی رہی ہے. تو وہی اس کی امی کہہ رہی تھی, زنیرہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان سے باہر کا کوئی رشتہ ہو تو پھر وہ شاید مان جائے گی, کیونکہ ہم نے اس کو پوچھا بیٹا آپ کو ہم نے ہر طرح کا رشتہ بتا دیا, آپ چاہتی کیا ہو. تو وہ کہتی ہے امی اگر کوئی باہر کا رشتہ مل جائے گا تو میں کر لوں گی. میں نے ویسے بھی کمپیوٹر انجینئرنگ کی بھی ہے, باہر مجھے بھی اچھی جاب مل جائے گی, تو میں اپنا فیوچر بھی سیکیور کرنا چاہتی ہوں, اسپیشلی اس جھنجھٹ میں جس طرح سے ایک ٹریڈیشنل فیملی میں لڑکیاں گزرتی ہیں, مجھے بہت خوف آتا ہے. تو میں نے کہا چلیں پھر جیسا رشتہ اس کو چاہیے اس طرح کا تلاش کرنے کی کوشش کریں. اچھے لوگ ہوتے ہیں پاکستان سے باہر بھی, لیکن جو کرنا ہے جلدی اب آپ کو کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ دعا کریں اور سب لوگ نماز پڑھیں,
اور اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کریں. باقی مقدر تو اللہ تعالیٰ ہی لکھنے والا ہے ہر انسان کے. یو کین اونلی ٹرائی. تو ناظرین میں تو یہی کہا, اگر آپ کچھ اس میں کہنا چاہیں گے تو نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ.